بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک یمن میں آباد قبیلہ تے کے سردار حاتم طائی کے پاس عربی نسل کا ایک بہت عمدہ گھوڑا تھا۔ خوبصورتی اور تیز رفتاری میں یہ گھوڑا اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ ایک دن روم کے بادشاہ کے دربار میں حاتم طائی کی سخاوت اور اس کے سبک رفتار گھوڑے کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اپنی اپنی معلومات کے مطابق ہر شخص حاتم طائی کی تعریف کر رہا تھا۔ درباریوں کی یہ باتیں سن کر بادشاہ نے کہا، جب تک آزما نہ لیا جائے کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا عقل مندی کے خلاف ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ حاتم طائی کے پاس جائیں اور اس سے اس کا وہی گھوڑا مانگیں۔ اگر وہ دے دے تو بے شک تعریف کا مستحق ہے، عذر کیا تو ثابت ہو جائے گا کہ ریاکار ہے۔ سب نے بادشاہ کی اس بات سے اتفاق کیا اور وزیر کچھ لوگوں کو ہمراہ لے کر حاتم طائی کے ہاں پہنچ گیا۔ شاہ روم کا یہ وفد رات کے وقت حاتم کے گھر پہنچا۔ اتفاق سے اس رات موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور بادل خوفناک انداز میں گرج رہا تھا، یعنی باد و باراں کا زبردست طوفان تھا۔ ایسے موسم میں بہت سے مہمانوں کے کھانے اور آرام کا انتظام کرنا بہت دشوار کام تھا۔ ان تمام مسائل اور مشکلات کے باوجود حاتم نے دسترخوان پر بہترین بھنا ہوا گوشت مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا۔ صبح ہوئی تو ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وزیر نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور وہ گھوڑا اس سے مانگا جس کی دور دور تک شہرت تھی۔ وزیر کی یہ بات سن کر حاتم طائی نے افسوس کے انداز میں ہاتھ ملے، پھر بولا، اگر آپ وہ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو آتے ہی یہ بات کیوں نہ بتا دی؟ اب تو وہ پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رات بہت سخت طوفان تھا۔ یہ کسی طرح بھی ممکن نہ تھا کہ میں چراگاہ سے کوئی جانور منگواتا اور اسے ذبح کر کے آپ کی ضیافت کا اہتمام کرتا۔ گھر پر صرف وہی گھوڑا تھا اور مجبوراً میں نے اسی کو ذبح کر دیا، کیونکہ میں یہ بات کسی طرح بھی گوارا نہ کر سکتا تھا کہ میرے مہمان بھوکے سوئیں۔ وزیر حاتم کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، لوگ آپ کی جس قدر تعریف کرتے ہیں، خدا کے فضل سے آپ اس سے بھی زیادہ مہربان اور سخی ہیں۔ بادشاہ کو جب یہ سارا واقعہ معلوم ہوا تو اس نے بھی یہ بات مان لی کہ حاتم طائی واقعی تعریف کا حقدار ہے۔